بھی شامل ہے۔ اسلام آباد لیے چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہے اس حکومت کی ہپوکریسی کا، اس حکومت کی جھوٹ کا، جو حکومت اپنا ہی بجٹ پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول پرائسز کو کم کر کے عوام کو ریلیف پہنچاتے ہیں، اس بجٹ پاس ہونے سے پہلے انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے جو پیٹرول کا قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ یونائٹڈ اپوزیشن نے اس پوائنٹ کو اور مختلف پوائنٹس کی وجہ سے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ سارے اپوزیشن کی طرف سے آپ کو ان کے پیغام بھی پہنچ سکے۔ اسٹارٹنگ میں ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے نمائندہ خواجہ آصف صاحب کی ریزولوشن ہے، اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے۔ شکریہ بلاول صاحب، میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس مشکل وقت میں جب کہ ملک کے طول و عرض میں ایک وبا کا راج ہے، اور وہ وبا جو ہے ہزاروں جانیں بھی لے چکی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو اکانومی پہلے تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کے واپسی کے دروازے بھی اس وبا نے جو ہے اس کی ریکوری کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ کچھ ریلیف جو ہے عوام کو پرووائڈ کی جائے، اور جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے، بجائے ریلیف دینے کے ان پہ مزید ناقابل برداشت جو ہے بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ جو کل واردات ہوئی ہے اور آنے والی وارداتیں جو ہیں، گیس اور بجلی، مشیر خزانہ نے جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہماری معیشت کے لیکوڈیٹر ہیں، انہوں نے 4-5 دن پہلے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد جو ہے یہ بم جو ہے ایکسپلوڈ کر دیا گیا لوگوں کے سروں کے اوپر۔ اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ ناقابل برداشت ہے۔ موجودہ حکمران عمران خان جو ہے وزیر اعظم، وہ ایک نیشنل لائبلٹی بن گیا ہوا ہے۔ جتنی دیر اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عہدے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے بچا کھچا جو پاکستان ہے اس کو ہم سیو کر سکیں، اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ہم اس بجٹ کو کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فارمولیٹ کرے گی، اور اس بجٹ کے خلاف جو ہے عوام کی رائے کو مجتمع کرے گی، اور عوام کی جو ہے وہ جو جذبات ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر محاذ پہ ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ پچھلے 1 مہینے میں اپوزیشن کے اراکین جو ہیں انہوں نے جس طرح اسمبلی میں اس بجٹ کے خلاف جو ہے حصہ لیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کی اپنی صفوں میں جس طرح بے دلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ حکومتی ادارے جس طرح استعمال کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی بزدل حکمران جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کا حساب جو ہے وہ چکا دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو, آپ کا بھی حامی ناصر ہو. یہ جو ہے ریزولوشن جو ہے یہ آپ کو بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ جو ہے اویلیبل ہو جائے. تھینک یو. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی کا ناقابل برداشت طوفان آئے گا. توقع تھی کہ بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ عوام پر مزید پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں ان میں قیمت میں اضافہ کر کے بم گرا دیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام توقعات پر حکومت پورا اترنے میں ناکام رہی. یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سارے کے سارے غیر حقیقی ہیں. جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, خیال تھا کہ یہ کرونا وبا ہے, کوئی بہتر بجٹ پیش کرے گی, لیکن انہوں نے بدترین بجٹ پیش کیا ہے. ذرا سوچے تو صحیح, ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں جو وفاقی ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان کے اداروں کو چلاتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا. پھر وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگیاں لگا کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے, ان کی پینشن میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا. پھر نہ تو صحت کا بجٹ بڑھایا گیا ہے, نہ تعلیم کا بجٹ بڑھایا گیا ہے, اور وہ اس سال پوری کوشش کے باوجود 39,000 ارب جمع کر سکے, 39,000 جمع کر سکے ہیں. اب 49 کا ہدف رکھ دیا گیا ہے. یعنی جتنے اہداف ہیں سارے کے سارے غلط ہیں. یہ حکومت پہلے بھی فیل تھی, اب بجٹ پیش کرنے میں مزید فیل ہو چکی ہے, اور ابھی تک ان کا کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے. یعنی بجٹ بھی پیش کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری کا وزیر لایا جاتا ہے. تو کل جنہوں نے حکومت نے عوام کے جنگ پر ڈاکہ ڈالا ہے, ان کی شرح سے خون چوسا ہے. یعنی 34% سے لے کر 67% تک پیٹرولیم کو بڑھا دیا گیا. سوچیے ذرا, انہوں نے قیمتیں کم کی کہ وہ جو پیٹرول کو اویلیبل نہیں کر سکے, لمبی لمبی قطاریں لگیں, ان کی حریت پر موسم ہوگی. اب انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اب قیمت بڑھا دی ہے کہ پریکٹیکلی مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکی, خود مافیا کا حصہ بن گئی ہے. جتنی باتیں بلاول صاحب نے فرمائی ہیں, خواجہ آصف نے فرمائی, اور سب ان کی حمایت کرتے ہیں. انشاءاللہ پوری اپوزیشن مل کے چلے گی اور اس اپنے پاکستان کو اور 22 ممالک میں انشاءاللہ بچائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے جماعت کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موقع پہ پورے پاکستان کی اپوزیشن کی لیڈرشپ سے بھی خود رابطہ کیا, اور آج یہاں پر سب جماعتوں کو دعوت بھی دی. اور چونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بیمار ہیں, سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اور اس کی بھرپور نمائندگی آج کل اس کی جماعت کے ہمارے سینئر لوگ جو ہیں, خواجہ عاقب صاحب ہیں, خواجہ صاحب رفیق یا بھاسی صاحب ہیں, باقی کر رہے ہیں. تو پوری اپوزیشن جو ہے اس وقت انشاءاللہ ایک پیج پہ ہے, اور اس سے کوئی برا وقت اس ملک پہ آ نہیں سکتا. ہماری بھی کچھ زندگی گزری ہے اور تقریباً 30-40 سال پالیٹکس میں بھی رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنے ملک کے برے حالات کبھی نہ دیکھے ہیں اور نہ کبھی سوچا ہے, دونوں لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ کورونا کو ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے تباہ ہوئی, اور اس کے اپنے منسٹر کی آپ کے چینل پہ سارے چینل پہ ہیں کہ معیشت اس سے پہلے تباہ تھی, کوئی کرونا کا اس پہ اتنا بڑا اثر نہیں ہوا ہے, معیشت پہلے سے تباہ ہے. لیکن اس طرح تبکن حکومت میں نے نہیں دیکھی ہے
अभी अजीब से मामलात हैं कि मौजूदा हुकूमत में तो इलेक्टेड लोगों का कुछ रोल भी नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म भी सिलेक्टेड है और उसके सारे टीम भी सिलेक्टेड है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा तबका नहीं जोड़ा अपोजिशन के साथ, तो उनका जो रवैया है वो तो आप साहब के सामने है कि अभी हर एक आदमी की चीख निकल रही है, और मेरे ख्याल में और फिर मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, सबसे ज़्यादा इल्म तो आपको है, और जिस तरीके से आजकल मीडिया को दबाया जा रहा है, तालाबंदी हो रहा है, ज़बानबंदी हो रही है, हमारे सीनियर एंकर जो है उसको जितनी तकलीफ पहुंचाए, जिस तरह बेरोजगार किया जा रहा है, और जो चैनल जो है वो आज़ादी से अपना हक इस्तेमाल करती है, जिस तरह जियो का एक किरदार है, अभी शकील रहमान साहब को ना कोई मुकदमा है, ना कोई केस है, ना क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-4-7 महीने हो गए हैं कि अरेस्ट है, और यही हाल अभी पूरी अपोजिशन है। मैं आपकी मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा आपकी हमारी पूरी अपोजिशन है, मैं आपकी मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा आपकी हमारी आज की जो बातें हैं ये आप मुल्क को पहुँचाते हैं। हम तो अभी देख रहे हैं कि वो एंकर साहबान भी जो ज़्यादा वो इस तरह तकलीफ कर रहे हैं इमरान खान के, वो भी अभी खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अभी वक्त है कि हम पूरी अपोजिशन जमातें, आप मीडिया साथ दे और पूरी कौम साथ दे, और इस ज़ालिमाना हुकूमत से अभी हमने छुटकारा हासिल करना है। ये बजट जो है ये मिनी बजट इसके बाद आएगा, ये IMF का वो बजट है, कल पेट्रोल को महंगा किया और आज गैस को महंगा किया है, और इसके बाद जो महंगाई आ रही है उसके लिए फिर खुदा खैर करे कि इस मुल्क के आवाम को मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे अपोजिशन को मुतहर्रिक भी किया, और उससे मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि चूँकि बाकी मेरी तरफ बूढ़े लोग हैं, आप हमारे से जवान हैं, अभी आप मैदान में निकले, और इंशाल्लाह ये पूरी सियासी जमातें जो हैं, और हमारे अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी सेहत दे कि वो खुद भी आ जाए और अपोजिशन का किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ये फरमाएं कि APC के लिए आपने राब्ता किए सियासी जमातों से, APC बुला रहे हैं, और सवाल ये है कि अगर APC बुला रहे हैं तो क्या बहुत लेट नहीं हो गए, क्योंकि बजट परसों मंजूर हो रहा है, ये पहले काम नहीं करना चाहिए था? थैंक यू भाई। हम जैसे ही बजट पेश हुआ है अपोजिशन जमातों राब्तों में रहे हैं, शहबाज राब्ता भी रहा है, और बाकी जमातों के दरमियान हम सब का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का और मेरा रब्ता हुआ। हमारा ख्वाहिश ये था कि हम ये APC बजट पे ये इससे पहले हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब तक हमने अपना जो जॉइंट जो मईशत पे पूरा अपोजिशन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान में, हमारा प्रोग्राम में ये भी है कि इंशाअल्लाह अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है, हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है, जिस पे हम कोविड पे, जिस पे हम अपना 18th अमेंडमेंट जो NFC अवार्ड पे, और ऑफ कोर्स बजट पे भी बहस होगा। लेकिन अभी जो आपके सामने एक बहुत तफसील से हम आप सबके साथ ईमेल करके एक्सेट्रा शेयर करेंगे, जो हमारा मुत्तफ़िका जॉइंट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट आया है, सारे के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं और कल परसों तक जो उनके इत्तेहादी भी थे उनके भी हमारे साथ सपोर्ट शामिल है, और हम उनका बजट मुस्तरद कर रहे हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं, और अपना अवाम की आवाज़ को नेशनल असम्बली में पहुंचा रहे हैं, और उनका दब के मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हम जो हमारा APC है इंशाअल्लाह ताला जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है हम वो भी करेंगे। हुकूमत की तमाम नाअहलियाँ, नाकामियाँ और अपोजिशन के पास ऐसा क्या लाहेअमल है कि आप लोग नए इंतखाब चाहेंगे, इन हाउस तब्दीली चाहेंगे, क्या इस हवाले से कोई हिकमत की है? इस किस्म के डिटेल्स तो अपोजिशन को मिल के फैसले करते हैं, और हमारा एक कंसेंसस फैसला होगा। जहाँ तक
ناکامی ہے. جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں، عالمی ادارے WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائیں، اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار، جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ، جو کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے. ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی، صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹیز، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. جو بجٹ پاس ہونے کی جو ووٹنگ ہوگی اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے اگر ہوگی یا نہیں پیش کرنی چاہیے پرسنل آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کی ہے یا نئے الیکشن؟ مشورہ کریں گے، مشورہ کریں گے. یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، ہم آئین کا راستے استعمال کریں گے. لیکن یہ ایک کنسنسس PTI میں بہت سی شکست جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس وقت PTI میں بہت سی شکست جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، میرا ہو سکتا ہے میرے ساتھی میں بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور شیوانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کو ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے میرا خیال ہے 2 سال میں بالکل تباہی ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں ہیں جائے اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں ہیں وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا. آپ ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے. اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میرے جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاہد میں
ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات، پارٹیزان مشکلات ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہی ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا۔ آج وزیر اعظم کے مطابق ضرور اپوزیشن جماعتیں کو مل کے کچھ فیصلہ سازی کرنا پڑے گا اور جلد کرنا پڑے گا، اور ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے، ایک پینڈیمک چل رہے ہیں، اور اس ملک کو ان فیصلے میں ہم یہ بھی سامنے رکھیں گے کہ کووڈ کا صورتحال ہے، ایک پینڈیمک چل رہے ہیں، اور اس ملک کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جلد نظر آئے گا کہ اپوزیشن کا کردار ایک مثبت یونٹی کا اور کنسنسس کا کردار انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج، ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں تو آپ لوگ واقعی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بجٹ پاکستان کا نے ریجیکٹ کیا ہے، جو بجٹ سیشن میں ان کی تقاریر کی گلے شکوے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ عوام آپ سے جارحانہ سیاست چاہتی ہے، آپ کوئی بجلی کا بل جلا دیں، کوئی گیس کا بل جلا دیں، عوام سست ہیں، آپ لوگ سست ہیں، مطلب جس قسم کی جارحانہ پالیٹکس ہونی چاہیے اپوزیشن کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے ابھی پچھلے سوال کا جواب دیا، کہ اپوزیشن بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم عمران خان کو ٹف ٹائم تو ہمیشہ دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب نے سمجھا اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے، ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JUIF میں نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JUIF میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی ہے۔ چند سال پہلے بھی اپوزیشن متحد تھی، ابھی بھی آپ لوگ متحد ہیں۔ جب اتنی یونٹی ہونے کے بعد آپ اکثریت میں تھے سینٹ میں، جب آپ چیئرمین سینٹ نہیں ہٹا سکے تو ابھی بھی آپ ایک مرتبہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد نہ ہو سکے، تو پھر اس بجٹ کو کیسے مسترد کریں؟ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بات ہے وہ پچھلے سال سے بھر گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، خاص طور پہ اس بجٹ میں۔ ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان اس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں، تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں۔ یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی، کوئی بڑی محدود سی چیز تھی جس میں اختلافات سامنے آئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن۔ یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے، جس کے لیے ہمیں اتحاد ہوا ہے یا ہم تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا، آپ نے درست فرمایا، لیکن اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اپوزیشن جو ہے نا متحد ہے،
क्योंकि ये एक कौमी मसला है, 22 करोड़ आवाम का मसला है। हर शऊर आदमी ये समझता है कि इस पर इत्तेहाद की जरूरत है और इत्तेहाद से इस मसले से जहाँ तक क्राइसिस है, सबसे मेन क्राइसिस, सबसे इम्पोर्टेंट वो ऑब्वियसली ग्लोबल पैंडेमिक है, और साथ साथ ग्लोबल रिसेशन, खुदा न खासा डिप्रेशन जो इसके साथ आ रहा है, और जो पाकिस्तान की मीशत को, पाकिस्तान की हर फर्द को नुकसान पहुँचा सकता है। और उसके लिए जो हल निकालना है वो यूनिटी की साथ से मुस्लिम हिंदू की तरफ से अभी पॉइंट आया है, वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्राइसिस हमारा बहुत ही चलते हैं। एक हमारा कोरोना, लेकिन क्राइसिस हमारा बहुत ही चलते हैं। एक हमारा कोरोना। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ मिलने की तवक्को थी, विफाकी बजट को मुस्तरद करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही।